الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خلاصۃ النحو کی لیکچر سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج الدرس الرابع والعشرون یعنی 24واں سبق۔ 24واں سبق کس بارے میں ہے؟ 24ویں سبق کا عنوان ہے حروف مشبہ بالفعل، یعنی ایسے حروف عاملہ جو فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ کیا عمل کرتے ہیں؟ کس پر عمل کرتے ہیں؟ اور ان کے ضروری قواعد کیا ہیں؟ آئیے آج کے درس میں سیکھتے ہیں۔ الدرس الرابع والعشرون، حروف مشبہ بالفعل کا بیان۔ 6 حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ حروف عاملہ ہیں۔ حروف غیر عاملہ یعنی حروف تہجی، حروف ہجا کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جن حروف کی بات ہو رہی ہے یہ حروف عاملہ ہیں، اور ان میں سے بھی 6 مخصوص حروف جنہیں کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل۔ کون کون سے ہیں؟ سنیے۔ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ ان کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ انا تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی بے شک۔ انا کہ، یہ کلام کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس میں بھی تاکید ہی کا معنی پایا جاتا ہے۔ کانا تشبیہ کا معنی دیتا ہے، گویا کہ۔ لاکنہ لیکن استدراک کا معنی دیتا ہے۔ لیتا کاش، اور لعل شاید کے لیے آتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آخر ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہا کیوں جاتا ہے؟ زیادہ تفصیل تو آپ مطولات یعنی بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ تھوڑی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں جو کہ مبتدی طالب العلم کے لیے کافی ہوگی۔ یہ حروف فعل کے مشابہ ہوتے ہیں 3 چیزوں میں، عمل میں بھی، معنی میں بھی، اور لفظی صورت میں بھی۔ اس وجہ سے انہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ جس طرح فعل کبھی ثلاثی اور کبھی رباعی ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ انا ہے، یہ 3 حروف ہیں، یہاں پر نون مشدد ہے۔ انا ہے، اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ کانا، لاکنہ، لیتا، جبکہ لالا جو ہے نا یہ رباعی ہے، یہ لالا تھا۔ عزیز طلبہ، میں عرض کر رہا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل کو فعل کے ساتھ مشابہت ہے۔ لفظی مشابہت آپ سن چکے، معنوی مشابہت بھی ہے اس کو، جیسا کہ ہے نا کانا، تو یہ شبہتو کے معنی میں ہے، اور انا اور انا یہ حققتو کے معنی میں ہے، یعنی میں نے تحقیق کر لی، میں نے یقین کر لیا۔ تو یہ ان کی معنوی مشابہت ہے۔ عملی مشابہت بھی ہے، جیسے فعل متعدی اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی حروف مشبہ بالفعل جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے حروف مشبہ بالفعل کو مشبہ بالفعل کہنے کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قواعد و فوائد۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے انا زیدن عالم۔ دراصل انا حرف مشبہ بالفعل کے داخل ہونے سے پہلے زیدن عالم تھا، اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیدن عالم پورا جملہ اسمیہ ہے۔ انا
کے داخل ہونے سے پہلے اسے کہتے تھے ہم مبتدا اور عالمن کو ہم کہتے تھے خبر۔ جب اس پر انا حرف مشبہ بالفعل آ گیا تو اب زید کو انا کا اسم کہا جائے گا، جبکہ عالم کو انا کی خبر، اور انا نے اس پر عمل بھی کیا ہے، کیا کہ زیدن جو کہ مبتدا تھا اس کے رفع کو نصب میں بدل دیا ہے، جبکہ خبر کا رفع بدستور باقی ہے، تو معنی ہو جائے گا بے شک زید عالم ہے۔ نمبر 2، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو تو اس کا واحد تثنیہ یا جمع ہونے میں اور مذکر یا مؤنث ہونے میں ان کے اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، کب کی بات ہو رہی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر جب کیا ہو؟ مفرد ہو۔ اچھا، اب مفرد کئی معنوں میں آتا ہے، آپ پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ ایک مفرد وہ ہوتا ہے جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، اور ایک مفرد وہ ہوتا ہے جو مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، اور ایک مفرد وہ بھی ہوتا ہے جو جملے کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہاں اس مفرد کی بات ہو رہی ہے جو کہ جملے کے مقابلے میں آتا ہے، اس لیے انہوں نے وضاحت میں کہا کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر مفرد ہو، کیا مطلب؟ خود ہی وضاحت کر دی، یعنی جملہ نہ ہو، کیونکہ آگے خود ہی وہ کہہ رہے ہیں واحد تثنیہ یا جمع ہونے میں، تو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آپ تو خبر کو مفرد کہہ چکے ہیں، تو جب مفرد کہہ چکے ہیں تو پھر وہ تثنیہ کیا مطلب بھائی، پھر جمع کیا مطلب؟ تو اس کی وضاحت کر دی کہ یہاں مفرد سے مراد وہ نہیں جو تثنیہ یا جمع کے مقابلے میں آتا ہے، بلکہ وہ ہے جو جملہ کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی جب خبر مفرد ہوگی، جملہ نہیں ہوگی، تو ان چیزوں میں اس کے اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب مثالیں لیجئے، ان بکرن شاعرن، ان ہندن شاعرتن، ان الولدین لاعبان، ان البنتین نائمتان۔ آپ غور فرمائیں، ان بکرن شاعرن، یہاں بکرن شاعرن میں جو لفظ شاعر ہے یہ انا کے اسم کی خبر بن رہا ہے۔ انا کا اسم بکر ہے جو کہ مذکر ہے اور مفرد ہے، یعنی تثنیہ جمع نہیں، تو شاعر لفظ بھی مذکر بھی ہے اور مفرد بھی ہے، لہذا خبر اسم کے مطابق ہوئی۔ دوسری مثال میں ان ہندن شاعرتن، چونکہ ہند جو ہے یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، لہذا اس کی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث آئی شاعرتن، اور یہ واحد کے لیے بولا جاتا ہے، لہذا خبر بھی آئی شاعرتن واحد۔ ان الولدین لاعبان، یہاں انا کا اسم تثنیہ ہے اور مذکر ہے، لہذا اس کی خبر بھی کیا آئی ہے؟ تثنیہ اور مذکر۔ ان البنتین نائمتان، یہاں انا کا اسم مؤنث ہے اور تثنیہ، جبکہ اس کی خبر بھی کیا آئی ہے؟ مؤنث اور تثنیہ۔ کسی ایک کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو اعراب اور ترکیبیں وغیرہ بھی ذہن نشین ہوتی رہیں۔ مثلا ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، ان الولدین لاعبان، انا تو ہوا حرف مشبہ بالفعل، الوالدین اس کا اسم۔ اب ہم غور کریں گے کہ الوالدین جو ہے یہ یہاں کون سی حالت میں، اس کا اعراب کیا ہے؟ آج سے چند درس پہلے ہم نے اس میں مورب کے اعراب کی 12 صورتیں پڑھی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا تثنیہ کا اعراب۔ تو تثنیہ کا اعراب ایک تو آتا ہے حرف سے، حرکت سے نہیں، پھر حرف سے آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ حالت رفعی آتی ہے الف سے، جبکہ حالت نصبی اور جری آتی ہے یا ما قبل مفتوح سے۔ تو چونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو حالت نصبی میں ہے، دیکھیں آپ، یا ما قبل منصوب ہے ان الوالدین، جبکہ خبر مرفوع ہوتی ہے حالت رفعی میں ہے، دیکھیں لاعبانی الف کے ساتھ آ رہی ہے، حالت رفعی ہے، ان الوالدین لاعبانی، بے شک 2 لڑکے کھیل رہے ہیں۔ نمبر 3 جی، ان کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، پہلے بھی ہم کئی مرتبہ یہ بات پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ مبتدا خبر میں بھی۔ ان اللہ خلق الجنت، یہاں آپ غور فرمائیں، انا تو ہوا حرف مشبہ بالفعل،
لفظ اللہ ہوا اس کا اسم، خلق الجنت یہ ہے پورا جملہ، خلق فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ فاعل، الجنت اس کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ، تو پورا جملہ ہوا نا، خبر جملہ ہے پوری۔ اب جب جملہ ہے تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کہ اسم کے مطابق ہے۔ آپ غور فرمائیں، خلقہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تو اس میں ہوا ضمیر ہوگی جو کہ راجع بسوئے ہوگی، یعنی لوٹ رہی ہوگی لفظ اللہ کی طرف، اور لفظ اللہ کی طرف ہمیشہ واحد مذکر کی ہی ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، جب خبر جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کہ اسم کے مطابق ہو، تو یہاں یہ بات پائی گئی۔ دوسری مثال میں ان البستان ازہارہ جمیلۃ، بے شک باغ کی کلیاں خوبصورت ہیں۔ اب غور فرمائیں، انا تو ہوا حرف مشبہ بالفعل، البستان ہوا اس کا اسم، ازہارہ جمیلۃ یہ پورا جملہ ہے، اور جملے میں ایک ضمیر ہے ہو جو کہ البستان کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ نمبر 4، ان کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے جو واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں ان کے اسم کے مطابق ہو۔ پہلی بات کہ خبر جار مجرور آ سکتی ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر جار مجرور آ سکتی ہے، جیسے مبتدا کی خبر آ سکتی ہے۔ اب کیا کریں گے بھائی؟ تو اس جار مجرور کو ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے۔ ایک بات اور پتہ چلی کہ اس میں فعل یا شبہ فعل موجود نہیں ہوگا، محذوف ہوگا، لیکن ہوگا وہ کیسا؟ واحد تثنیہ اور جمع تذکیر و تانیث میں ان کے اسم کے مطابق ہوگا، یعنی حروف مشبہ بالفعل کے اسم کے مطابق ہوگا ان باتوں میں۔ جیسے مثال ان زیدن فی الدار، اب آپ غور فرمائیں، انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن ہوا اس کا اسم، اور فی الدار جو ہے نا یہ کیا ہے؟ خبر ہے اور جار مجرور ہے۔ جب خبر جار مجرور ہو تو ہم یہاں فعل یا شبہ فعل محذوف نکالیں گے، اور یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ موجود نہیں تھا، ہم نے محذوف نکالا ہے۔ ثابتن، اب یہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں ایسے اس کو بنا لیا، بلکہ یہ اسم کے مطابق ہے۔ آپ غور فرمائیں، دیکھیں یہ صیغہ ہے واحد مذکر کا، اور زید بھی کیا ہے؟ واحد مذکر ہے، لہٰذا ثابت جو ہے وہ اسم کے کیا ہوا؟ مطابق ہوا۔ جبکہ دوسری مثال میں ان ہندن ثابتۃ فی الدار، یہاں آپ غور فرمائیں، چونکہ ہند یہ واحد مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے مطابق ہم نے شبہ فعل نکالا ثابتۃ۔ نمبر 5، ان کا اسم اور خبر موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوگا ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت مفرد ہی ہو، بلکہ فرما رہے ہیں کہ ان کا اسم اور خبر دونوں موصوف یا مضاف بھی ہوتے ہیں، یعنی موصوف بھی بن سکتے ہیں اور مضاف بھی بن سکتے ہیں۔ جیسے مثال آپ غور فرمائیں، ان الولد الصغیر نائم، انا ہوا حرف مشبہ بالفعل، الولد الصغیر یہ موصوف اور صفت مل کر، اب آپ غور فرمائیں، ان کا اسم اور خبر موصوف، ان کا اسم یہاں کیا بن رہا ہے؟ موصوف، کون؟ الولد، اور الصغیر اس کی کیا ہے؟ صفت۔ یہ موصوف اور صفت مل کر کیا بنیں گے؟ انا کا اسم، نائمن کیا بنے گا؟ اس کی خبر۔ دوسری مثال ان غلام زیدن عالم، اس مثال میں غلام زیدن میں یہ جو غلامہ ہے یہ انا کا کیا ہے؟ اسم ہے جو کہ زید کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف۔ تیسری مثال میں ان زیدن رجل صالح، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں جو اسم ہے وہ تو مفرد ہے، وہ کون ہے؟ زیدن، جبکہ رجل صالح جو خبر ہے یہ یہاں کیا واقع ہو رہی ہے؟ موصوف اور صفت۔ زیدن یہ انا کا اسم، رجل موصوف، صالح صفت، موصوف اور صفت مل کر یہ انا حرف مشبہ بالفعل کے اسم کے لیے خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان بکرن غلام خالد، انا حرف مشبہ بالفعل، بکرن اس کا اسم جو کہ مفرد ہے، اور غلام خالدن یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر انا کے اسم کی خبر ہیں، یعنی انا کے اسم کی جو خبر ہے
इस सूरत में क्या वाक़े हो रही है? मुज़ाफ वाक़े हो रही है। नंबर 6, कभी इन हुरूफ के साथ लफ्ज़ मा आ जाता है जो इनके अमल को रोक देता है, और इस सूरत में ये फेल पर भी आ सकते हैं, जैसे इन्नमा जाअ खालिदुन, इसे मा काफ़ा कहते हैं। काफ़ा कुफ़्फ़ुन से बमाना रोक देना, किसी को काम कर अमल से रोक देना। तो मा काफ़ा आ जाता है जब, तो अमल से रोक देता है। अब अमल से क्या रोका काफ़ा ने भी? ये रोका कि इसने आना तो था मुब्तदा और खबर पर, और मुब्तदा और खबर क्या होते हैं? इस्म होते हैं, जबकि मा काफ़ा के आने की वजह से उसका वो वाला अमल बातिल हो गया। अब ये फेल पर भी दाखिल हो सकता है, फेल पर भी दाखिल। उसकी मिसाल देखें आप, इन्नमा जाअ खालिदुन, ये इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल था, इसके बाद मा आ गया है, इसने इन्ना का अमल बातिल कर दिया है। अब इन्ना मा के बाद क्या आ गया है? फेल। ये जाआ जो है ये क्या है? फेल है, इस्म नहीं। अब इसकी तरकीब हम यूं नहीं करेंगे कि इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल, जा इसका इस्म खालिदुन खालिद, नहीं, इसकी तरकीब यूं नहीं की जाएगी। इन्ना मा कलिमा हसर, जा फेल और खालिदुन इसका फ़ाइल, फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अजीज तलबा, आज के दर्स में हमने हुरूफ मुशब्बह बिल फेल के बारे में पढ़ा। कितने हैं, कौन कौन से हैं, इनको हुरूफ मुशब्बह बिल फेल क्यों कहा जाता है, क्या अमल करते हैं, और साथ में इनके कुछ ज़रूरी क़वाइद भी सीखे। आपसे गुजारिश है, इनका इस्तेमाल कलाम में कसरत से होता है, लिहाजा इनको अच्छे से याद करें, इनके अमल को भी ज़हन नशीन रखें, ताकि जब आप कलाम में इन्हें इस्तेमाल होता देखें तो आपके लिए अजनबियत ना हो कि ये कौन सा कलिमा आ गया है, ये पता नहीं क्या अमल करता है। नहीं, देखते ही आप पहचान जाएं कि ये उन 6 हुरूफ मुशब्बह बिल फेल में से है। ये मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को इनका इस्म कहते हैं, ख़बर को इनकी खबर कहते हैं, और मुब्तदा को ये नस्ब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। आज के लिए इतना ही। आइंदा के हमारे लेक्चर का इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ रहिए।